بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹ 1 میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا اور خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد جو دور تھا وہ بنو امیہ کا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی اور وہ تقریباً 90 سال تک جو ہے قائم رہی۔ خاندان بنو امیہ کو آہستہ آہستہ زوال آیا اور خلافت جو ہے وہ خاندان بنو عباس کے پاس آ گئی۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے خلافت جو ہے وہ خاندان بنو عباس میں آئی، کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، کیونکہ تاریخ میں یہ جو مراحل ہوتے ہیں وہ بتدریج وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ایک دم سے نہیں ہوتا، واقعات کا ایک مسلسل تسلسل ہوتا ہے۔ یعنی کہ بنو امیہ کو زوال ایک دن میں نہیں آیا، آہستہ آہستہ ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور پھر وہ شاندار عہد ختم ہوا اور اس کے بعد ایک نئے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بنو امیہ کی جو ناکامی تھی اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی ملٹیپل وجوہات تھیں۔ اور اگر بات کی جائے آخری اموی خلیفہ جس کو مروان ثانی کہا جاتا تھا اور وہ الحمار کے نام سے مشہور تھا، اگرچہ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن وہ ایک ایسا خلیفہ تھا کہ جو بہت مشقت طلب کام بھی کرتا تھا۔ مثلا اس نے کبھی اپنے آپ کے اوپر جو ہے آرام کو ترجیح نہیں دی اور وہ مسلسل جنگوں میں جہاں بھی کہیں شورش برپا ہوئی وہ اس کو فروغ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا تھا۔ لیکن جس طرح سے عربوں کے اندر کچھ برائیاں بھی تھیں، جیسے مزری اور یمنی قبائل تھے، ان کی آپس کی جو کشمکش تھی اس کا فائدہ جو ہے ابو مسلم خراسانی نے اٹھایا۔ ابو مسلم خراسانی جو تھا وہ 19 سال کا ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ابراہیم بن عثمان تھا یا عبد الرحمن بھی کہیں پہ ہمیں اس کے نام ملتا ہے۔ لیکن ابو مسلم خراسانی نے بہت اچھے طریقے سے اور منظم طریقے سے عباسیوں کا جو پیغام تھا اور اہل بیت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ مروان اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھے ہوئے